السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس پہ سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے، اور اس میں کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق حدیث یاد کریں۔ افضل الذکری لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درج ذیل فرمودات یاد کریں۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے۔ ہمارا بہشت کا مطلب ہے کہ ہماری جنت، ہمارا سکون جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، اور ہماری اعلیٰ لذات، ہمارے یعنی کہ جو سب سے زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے، جو سب سے زیادہ ہمیں پیارا لگتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ جس چیز میں سکون ملتا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے۔ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو۔ خدا زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے۔ قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں اس کو فنا نہیں۔ شمنا آپ اس کو ایکسپلین کر دو۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر کوئی کام ہو جو ہمیں لگ رہا ہو کہ امپاسبل ہے یا پھر مطلب کر ہی نہیں سکتے، وہ بھی اللہ میاں سے اگر دعا کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز بھی ہو جس طرح ہم سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت آسان ہے اور یہ بہت جلدی سے ہو جائے گی، تب بھی اس کے اندر خرابی ہو سکتی ہے اگر اللہ میاں چاہے۔ اور اس کے بعد دوسرے شعر میں مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ باقی سارے پوری دنیا مطلب مر جائے گی لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جی شاباش یمنا، جزاک اللہ احسن الجزا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے سمر؟ روزمرہ کی دعا یاد کرے۔ جی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ایک ایک کر کے بچوں کے الفاظ کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ فرمودہ 23 اگست 2024 میں تحریک دعا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی اللہم صلی علی محمد علی محمد و آل محمد۔ و آل محمد۔ بچے کم از کم 33 دفعہ پڑھیں۔ چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کو ان کے ماں باپ 3-4 دفعہ یہ پڑھائیں، اور ساتھ ہی 100 دفعہ استغفار بھی کریں۔ 100 دفعہ ربی کلو شعین خادموں کا ربی فاحفظنی ونصرنی ورحمنی کا ورد بھی ان دنوں میں خاص طور پر اور عموماً ہمیشہ کے لیے کیا کریں۔ تو یہ والی دعا بھی آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ربی کلو شعین ربی کلو شعین خادموں کا خادموں کا ربی فاحفظنی ربی فاحفظنی ونصرنی ونصرنی ورحمنی۔ ورحمنی۔ شاباش، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، ہر شے تیری خادم ہے، بس تو میری حفاظت فرما اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ حضور انور نے ابھی گزشتہ خطبے میں بھی اس کی دوبارہ تلقین فرمایا کہ یہ آپ نے دعائیں روزانہ پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا۔ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ تقی دعوت المظلومی، یہ صحیح بخاری کتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوت المظلومی حدیث نمبر
2448 ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تم مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اگر اس کے دل سے کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دعا نکلتی ہے کہ اللہ میاں اس کے ساتھ اس طرح برا ہو، تو وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تو جب اللہ میاں اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو ان کے جو کی ہوئی دعا ہوتی ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیشہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ کوئی ہمارے کسی ظلم کا شکار ہو اور وہ ہمارے لیے بددعا کرتے، اس چیز سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے کیا آتا ہے سمر؟ اس کے بعد قصیدہ یاد کریں۔ جی، تو اس پر کون سا قصیدے کا شعر ہے؟ یہ نوواں شعر ہے۔ چلیے یمنا پھر ہمیں یہ پڑھ کے سنا دیں۔ انی ارا فی وجہک المتحلل شأنا یفوق شمائل الانسان۔ جی جزاک اللہ، اور اس کا ترجمہ ہے یقیناً میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں چہرے میں ایک ایسی شان دیکھ رہا ہوں جو انسانی خصائل پر فوقیت رکھتی ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ ہے المتحللی، درخشاں چمکدار، شأنن شان، مقام مرتبہ، یفوق وہ فوقیت رکھتا ہے، غالب آتا ہے، شمائل عادات و خصائل یا خوبیاں۔ امید ہے کہ سب بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے نا وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی یمنا اس کا مفہوم بتا دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے خوبصورت چہرے میں وہ شان دیکھتا ہوں جو سب انسان سے زیادہ بلند ہے۔ جی شاباش، جزاک اللہ سن الجزا۔ اس کے بعد ادب آداب ہیں جس میں نماز کے آداب درج ہیں۔ اس میں مسجد میں داخل ہونے اور باہر جانے کی دعا ہے۔ پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی، اے اللہ بخش دے مجھے میرے گناہ اور کھول دے، لی ابواب رحمتکا میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے۔ مسجد سے باہر جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں اور یہی دعا پڑھیں، صرف ابواب رحمتکا کی بجائے ابواب فضلکا یعنی دروازے اپنے فضل کے، یہ کہنا ہے اس جگہ پہ۔ تو یہ تو تھے ادب آداب، تو اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ اپنا سیدھا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے اور پھر الٹا رکھنا چاہیے، اور جب بھی ہم اندر جائیں تو دعا پڑھنی چاہیے۔ جی شاباش، جزاک اللہ۔